لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں؟ منہاج الحکمہ لائبریری حتار سے ترویج فکر و فلسفہ اقبال کے عنوان سے محمد افتخار مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر۔ دوستان گرامی قدر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب امت مسلمہ کا تنقیدی حوالے سے مطالعہ کیا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کی کمی محسوس کی، جس چیز کے فقدان کو علامہ نے محسوس کیا، وہ مسلم نوجوانوں کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی تھی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جا بجا اپنی شاعری کے اندر نوجوانوں کو، امت مسلمہ کو یہ تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے افکار، اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مربوط کرو۔ علامہ کہتے ہیں کہ اسر مارا مازما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ میرے دور نے عصر مارا مازما بیگانہ کر، کہ میرے دور نے، میرے زمانے نے، میرے عصر نے، میری تہذیب نے مجھے خود سے بیگانہ کر دیا ہے۔ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، کیونکہ مجھے جمال مصطفی سے بیگانہ کر دیا ہے۔ اور علامہ پھر کہتے ہیں کہ شبی پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرازارن دخارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارن و محبوب ندارن۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا اور میں نے اللہ رب العزت کی حضور یہ آہذاری کی مسلمانوں کے حال پر اور مسلمانوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کی حضور عرضی پیش کی کہ اے اللہ، اس قوم کی یہ صورتحال کیوں ہوئی، یہ قوم اس صورتحال میں کیوں مبتلا ہے۔ شبی پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرازارن دخارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارن و محبوب ندارن۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آوازاری کی تو ایک ندا آئی، ایک صدا آئی، آواز آئی کہ اقبال تجھے معلوم نہیں یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتی، محبوب کی محبت نہیں رکھتی۔ اور پھر علامہ کہتے ہیں دل بمحبوب حجازی بستیم، زی جہت با یک دگر پیوستیم، کہ ہمارے دل محبوب حجازی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، اور اس وابستگی کی وجہ سے ہمارے درمیان اخوت اور محبت کا جو رشتہ ہے وہ موجود ہے۔ زی جہت با یک دگر پیوستہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو مغربی تہذیب سے، ثقافت سے مرعوب ہو کر جن کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اسلام کے بارے میں، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک علامہ کے کلام کو پہنچائیں، علامہ کے پیغام کو پہنچائیں اور علامہ کی فکر کو پہنچائیں تاکہ نوجوان یہ پڑھیں اور نوجوانوں کو یہ سمجھ آئے کہ بھائی دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے فلسفی بھی جب وہ حقیقت حال کو پہنچتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ یا رسول اللہ میرا ذکر آپ ہیں، میرا فکر آپ ہیں، میرا علم، میرا عرفان آپ ہیں، میری کشتی، میرا دریا، میرا طوفان آپ ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتی ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، مدت جز خیشتن کسرا ندید۔ علامہ کہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں خلوت اختیار کی اور ایک عرصے تک، ایک مدت تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھا خلوت میں۔ اور پھر اس خلوت کے اندر کیا ہوا، نقش مارا در دلے اور ریختن، ملت از خلوتش انگیختن۔ علامہ کہتے ہیں کہ اس خلوت کے اندر پھر کیا ہوا
کہ اس خلوت کے اندر ہمارا نقش، ہماری محبت اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ رب العزت نے ایک ملت، ایک امت کے قیام کا جذبہ پیدا کیا۔ نقش مارا در دلے اور ریختن ملت از خلوتش انگیختن، اس خلوت سے پھر ایک ملت پیدا ہوئی، ایک امت پیدا ہوئی۔ اور پھر علامہ آگے فرماتے ہیں کہ می توانی منکرے یزداں شدن، می توانی منکرے یزداں شدن، منکر از شان نبی نتواں شدن۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم یزداں کا انکار کر لو، خدا کا انکار کر لو، یہ ممکن ہے، لیکن منکر از شان نبی نتواں شدن، تم شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک عالم دین دیوبند کے ایک معروف عالم دین جو ممبر پر جب کہتے ہیں کہ ملت از وطن است، جب یہ بات کرتے ہیں کہ ملت جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، امت جو ہے، ملت جو ہے وہ اس کا جو وجود ہے وہ وطن سے ہوتا ہے۔ دیوبند کے ایک معروف عالم دین جب وہ یہ کہتے ہیں ممبر پر کہ ملت از وطن است، ملت وطن سے بنتی ہے، علامہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اجم ہنوز ندانت رموز دین ورنا، اجم ہنوز ندانت رموز دین ورنا ز دیوبند حسین احمد اینچ بو الجبی است، کہ ان اجمیوں کو بھی تک میرے خیال میں دین کے اسرار و رموز کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہے، یہ بیگانہ ہے دین کے اسرار و رموز سے، یہ ناآشنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آشنا ہوتے تو دیوبند کا ایک عالم دین مولانا حسین احمد مدنی صاحب وہ یہ ہرگز نہ کہتے، یہ عجیب باتیں نہ کرتے۔ ز دیوبند حسین احمد اینچ بو الجبی است، سرود برسر ممبر کی ملت از وطن است، چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ممبر پر بڑے سرور کے ساتھ، بڑی فرد کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ ملت از وطن است، ملت وطن سے بنتی ہے، چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است، یعنی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے بے خبر ہے، تبھی وہ اس طرح کی باتیں ممبر پر کرتا ہے۔ اور پھر علامہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است، کہ اپنے آپ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، اپنے آپ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دو، مربوط کر دو۔ دی ہم اوست، سارے کا سارا دین ہی وہی ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است، اگر تم اپنے آپ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے، اپنے تصورات کو، خیالات کو، سوچوں کو ان کی ذات سے، ان کے در سے وابستہ نہیں کرتے، مربوط نہیں کرتے، تو سارے کا سارا دین جو ہے وہ بو لہبی ہے۔ سو دوستان گرامی قدر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ پیغام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اب دیکھیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے شکوہ، اور شکوہ میں جو علامہ نے شکایات کی، جو شکوہ پیش کیا، اب دیکھ لیں کہ ابھی بھی بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ سوالات موجود ہیں جو علامہ نے شکوہ کے اندر کی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ زبانوں تک نہیں آ سکتے، لیکن علامہ نے تو وہ شکوہ بیان کیا ہے۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تو علامہ نے شکوے کے اندر جو سوالات کیے، جو شکوہ کیا، اس کا پھر جواب موجود ہے۔ پھر ندائے غیب سے جو اس کے بارے میں جو پیغام آیا، وہ ایک اور طویل نظم جواب شکوہ کے اندر وہ پیغام موجود ہے۔ اب اس پیغام کے اندر یہ واضح طور پر تلقین موجود ہے کہ اگر تم عروج رفتہ کو حاصل کرنا چاہو، اگر تم چاہو کہ پھر ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے، تو تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ تمہارے پاس جو واحد راستہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اسلام کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کو اختیار کرو، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہاج پر سرگرم عمل ہو جاؤ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر سرگرم عمل ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی، وہ قوت آ جائے گی کہ تم ایک دفعہ پھر ساری دنیا پر چھا جاؤ گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر اس نظم کے آخر پر جو وعدہ موجود ہے، عقل ہے تیری سپر، یہ آخری بند ہے جواب شکوہ کا، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، مسلمان
جب صاحب لولاک کا پیروکار بن جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، آپ کی شریعت کو جب اپنے لیے مشعل راہ بنا دیتا ہے تو وہ انعامات ربانی کا وارث بن جاتا ہے، وہ متاع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن جاتا ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پر علامہ کہتے ہیں کہ جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک۔ دوستان گرامی قدر، آئیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کو، اس شاعری کو، ان افکار کو، ان نظریات کو ان نوجوانوں کے دلوں تک پہنچائیں، ان نوجوانوں تک پہنچائیں جو مغربی تہذیب سے مروب ہو چکے ہیں، جو مغرب مادیت پرستی کے ماحول سے مروب ہو چکے ہیں اور مغربی تہذیب سے مرعوب ہو کر جن کے دلوں میں اسلام کے لیے اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شکوک موجود ہیں۔ آئیں یہ پیغام ان تک پہنچائیں تاکہ ان مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ کہ علامہ کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کہن کا چارہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔